السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة يا أهل الجنة إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَلْبَثُوا فَلَا تَبَاسُوا أَبَدًا۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ووقار علماء اکرام، سامعین و سامعات، نوجوانوں، پیارے بچوں، ہم اللہ رب العالمین کا شکر بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو شمالی مسجد کے ایک وسیع صحن میں شمالی مسجد کے افتتاحی پروگرام میں شرکت کی اللہ نے توفیق دی۔ آپ کو اور ہمیں حاضری کا موقع اللہ نے دیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اور آپ کی حاضری کو، بیٹھنے کو اللہ قبول فرمائے۔ دینی مجلس ہے، ایسی مجلس جو خالصتاً لوجہ اللہ ہو، اللہ کی رضا، اس کی خوشنودی مطلوب ہو، تو ایسی دینی و اسلامی مجلس میں، محفلوں میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے رحمت والے آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ تمام لوگوں کے لیے مغفرت کی اور بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ مبارکباد کے قابل ہیں ہمارے وہ حضرات، وہ اسلامی بھائی اور بہنیں
جو اس پروگرام میں شریک ہیں یا سن رہی ہیں، اللہ سب کا سننا اور سب کا بیٹھنا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ہم سب کے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے۔ قرآن کریم کی میں نے سورہ آل عمران کی 4 پارے کی آیت کریمہ پڑھی ہے، اور نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ میں سے صحیح بخاری کی حدیث پڑھی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حق بیان کرنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جل شانہ قرآن کریم میں اعلان کر رہا ہے، اور قرآن مجید میں جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو لالچ دیا ہے، جہاں اللہ نے ان کو دعوت دی ہے، وہاں اللہ رب العالمین کا بھی اپنے بندوں کو حق اور سچ راستے کی طرف لے جانا مقصود ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ اے میرے جبرائیل علیہ السلام، قرآن کی یہ آیتیں لے جاؤ، ان کا نزول ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ کی ذات مبارکہ پہ کر دو، اور میرے نبی سے کہہ دو کہ اے میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے، میرے بندوں کو منادی کر دیجئے، اعلان کر دیجئے، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ اے لوگو دوڑو، سبقت کرو، تیزی کے ساتھ آ جاؤ، إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور بخشش کی طرف۔ اللہ رب العالمین نے شرط لگا دی ہے کہ اگر تم اپنے گناہوں پر توبہ کرو گے، اپنے آپ کو مغفرت میں ڈھال دو گے، اپنے آپ کو مغفرت کے لبادہ اوڑھ کر کے پہن لو گے، اس لبادوں میں اپنے آپ کو ڈال لو گے، تو اللہ رب العالمین کہتا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، دوڑو، تیزی کے ساتھ آ جاؤ جنت کی طرف اور اس مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ عرض السماء والارض، جس کی عرض آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ مغفرت کی طرف آ جاؤ، اللہ رب العالمین کی بخشش کی طرف آ جاؤ۔ رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شہر اول رحمہ واوسطہ مغفرہ، رمضان المبارک کا پہلا عشرہ رحمت کا ہوا کرتا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہوا کرتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے رمضان المبارک کے عشرے کو بھی، اس کے مہینے کو بھی اللہ تعالیٰ نے چند دنوں کو مغفرت کا درجہ دیا ہے کہ ان دنوں میں تم اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کر لو، اللہ رب العالمین سے مغفرت طلب کر لو، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں داخل فرما دے۔ تو یہاں بھی اللہ جل شانہ کہتا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، تیزی کے ساتھ آ جاؤ رب العالمین کی مغفرت کی طرف اور وہ جنت کی طرف۔ اللہ کہتا ہے، اللہ لالت دے رہا ہے کہ وہ جنت کی طرف آ جاؤ، کہ عرض السماء والارض، جنت کی عرض آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے اعدت للمتقین، وہ جنت میں نے بنائی ہے
وہ جنت میں نے تیار کی ہے کن لوگوں کے لیے؟ اعدت للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ پھر صفت بیان کر رہا ہے کہ پرہیزگار کون ہے، متقی کون ہے، صالح انسان کون ہے۔ وہ کون ہے میرے بندے جن کے لیے میں نے جنت تیار کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ میرے متقی بندے ہیں۔ وہ متقی کون ہیں؟ وہ متقی کون ہیں؟ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے جگہ بجگہ ان کی وضاحت کی ہے۔ اللہ نے کہیں ان کی مثالیں بیان کی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورہ تحریم میں بیان کر رہا ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين۔ اللہ جل شانہ کہتا ہے میرے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں نے کن لوگوں کے لیے تیار کی ہے، اور جنہوں نے جنت کا مزہ چکھ لیا، اور جنہوں نے جنت کی لذت دیکھ لی، جنہوں نے جنت کی مٹھاس کو پا لیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا خون کے قطرے قطرے میں وہ جنت کی محبت ان کے اندر بیٹھ گئی، جنت کی محبت ان کے دل و دماغ میں رچ گئی، بس گئی۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے یاد کرو مثال کے ذریعے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ۔ جب فرعون کی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام ایمان لے آئیں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، اپنے رب پر ایمان لے آئیں، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں، اور انہوں نے جان لیا کہ میرا مالک اللہ ہے، میرا خالق اللہ ہے، میرا عبادت جس کے لیے میں نظر و نیاز کروں وہ میرا رب العالمین الہ العالمین خداوند قدوس ہے۔ جب آسیہ نے جان لیا کہ میری زندگی موت پر قدرت رکھنے والا رب العالمین ہے، تو کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ کہہ رہی ہیں کہ اے پروردگار عالم، فرعون کی تکلیفیں، فرعون کی اذیتیں، اس کی مشقتیں، اس کی دشواریاں مجھے برداشت ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب فرعون کو علم ہو گیا کہ حضرت آسیہ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لا چکی ہیں، رب العالمین پر انہوں نے ایمان رکھ لیا ہے، اور انہوں نے جان لیا ہے کہ میرا مارنے والا جلانے والا خداوند قدوس ہے، وہ میرا الہ ہے، میرا معبود ہے، تو فرعون کو جب معلوم ہوا کہ آسیہ مجھے چھوڑ کر رب العالمین پر ایمان لا چکی ہیں، فرعون کیسی کیسی اذیتیں دیتا تھا، قرآن بیان کر رہا ہے کہ فرعون حضرت آسیہ علیہ السلام کو دیوار کے برابر میں کھڑا کر دیتا تھا، اور ان کے ہاتھوں کے اندر میخیں ٹھوک دیا کرتا تھا، ہاتھوں میں کیلیں ٹھوکی جا رہی ہیں، پیروں میں میخیں گاڑی جا رہی ہیں۔ فرعون کی بیوی آسیہ علیہ السلام اللہ رب العالمین پر ایمان لے آئیں تو کیا کہہ رہی ہیں کہ ربی ابن لي عندك بيتا في الجنة، اے میرے پروردگار عالم تو جنت میں میرے لیے گھر بنا لینا۔ اے اللہ مجھے فرعون کی اذیتوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، فرعون میخیں لگا رہا ہے، ان میخیں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، رب العالمین تو میرے لیے جنت میں گھر تیار کر لے، کیونکہ میں نے جنت کی فضائل، جنت کی بشارتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک کے ذریعے سن لی ہیں۔ اے اللہ جو تیرے پیغمبر جنت کی خوبیاں بیان کر رہے ہیں بعد خاتمے کے، مجھے اس جنت کے لیے رب العالمین داخلہ نصیب فرما دینا۔ تو کہہ رہی ہیں رب العالمین میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا لینا، وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، اور دعا کر رہی ہیں رب العالمین مجھے فرعون سے، اس کے عمل سے، وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ، اے رب العالمین مجھے فرعون سے، وَعَمَلِهِ، اس کے ظلم و تشدد سے، اس کے عمل سے، اے رب العالمین مجھے نجات دے دینا، وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور فرعون کے ساتھ جو اس کا لاہ و لشکر ہے وہ ظالم ہے، اے اللہ مجھے ظالم قوم سے بھی چھٹکارا دے دینا۔ اللہ فرماتا جب آسیہ کو یقین ہو گیا کہ رب العالمین نے جنت بنائی ہے، جس جنت کی عرض
فضا آسمان زمین کے برابر ہے اور جو میں نے متقی لوگوں کے لیے بنائی ہے۔ جب آسیہ کے دل کے اندر تقوی پیدا ہو گیا، جب آسیہ کے دل کے اندر یقین پیدا ہو گیا اللہ کی ذات پر، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے دنیاوی زندگی میں حضرت آسیہ کے سامنے جنت کا نظارہ کر دیا۔ آسیہ دنیا میں ہے لیکن جنت کا نظارہ کر رہی ہے۔ یاد کرو اصحاب الاخدود کو، ایک بادشاہ بہت بڑا ظالم تھا، ایمان لانے والوں کو آگ میں زندہ ڈال دیا کرتا تھا، اور جو اس کو رب العالمین کہتے تھے، اس ظالم بادشاہ کو الہ کہتے تھے، ان کو چھوڑ دیتا تھا۔ اللہ نے قرآن مجید میں 30ویں پارے میں رب العالمین نے سورہ بروج کے اندر یہ واقعہ اللہ رب العالمین بیان کر رہا ہے کہ میرے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں کو رب العالمین کی جنت پر یقین ہو گیا، اس کی نعمتوں پر یقین ہو گیا، اللہ تعالیٰ کہتا وہ دنیا میں اپنے آگ کو آگ میں ڈلوانا گوارا کر لیے لیکن جنت کو انہوں نے نہ ٹھکرایا۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے ان ایمان لانے والوں میں ایک عورت بھی تھی، وہ ظالم بادشاہ، اس ظالم بادشاہ نے آگ جلوائی، آگ کی دیگیں جلوائی، آگ بہت زیادہ شعلے لگانے لگی، آگ بہت زیادہ تیز ہو گئی تو اہل ایمان کو وہ پکڑا کرتا تھا، آگ کے سامنے کھڑا کر دیتا تھا اور کہتا تھا مجھے رب العالمین کو اگر نہیں کہو گے میں تمہیں اس آگ میں ڈال دوں گا۔ اللہ جل شانہ فرماتا ہے کہ جو اس ظالم بادشاہ کو الہ کہہ دیتے تھے ان کو چھوڑ دیتا تھا، اور جو کہتے تھے تو ظالم ہے، تو اللہ رب العالمین کا دشمن ہے، اس کے نبی کا دشمن ہے، تو اہل ایمان کا دشمن ہے، وہ پکڑ کر کے ان کو آگ میں ڈال دیتا تھا اور زندہ آگ میں جل کر کے خاک ہو جاتے تھے۔ ان ایمان لانے والوں میں، ان جنت کا نظارہ کرنے والوں میں ایک عورت بھی تھی جس کی چھاتی سے معصوم بچہ لگا ہوا تھا، دودھ پیتا بچہ، معصوم بچہ جو بول نہیں پاتا تھا، جس کو اللہ نے بولنے کی صلاحیت نہیں دی تھی۔ ماں کی گود میں جب بچہ ہوتا ہے تو بول نہیں پاتا ہے، ماں کی چھاتی سے لگنے والا بچہ کبھی آپ نے بولتے نہیں دیکھا ہوگا، وہ ننھا منا معصوم بچہ ماں کی چھاتی سے لگا ہوا ہے، پستان سے دودھ پی رہا ہے اور ماں کو چیلنج دیا جا رہا ہے۔ وہ ظالم بادشاہ کہہ رہا ہے کہ اے عورت یہ بتا میں خدا ہوں کہ نہیں ہوں، میں رب العالمین ہوں کہ نہیں ہوں؟ وہ عورت کہہ رہی ہے کہ تو خدا نہیں ہے، میرا مالک، میرا الہ، میرا رب العالمین وہ ہے جس نے مجھے اور تجھے پیدا کیا ہے، جو میری موت اور زندگی پر تک قدرت رکھتا ہے۔ وہ بادشاہ کہہ رہا ہے کہ اے عورت اگر تو مجھے خدا نہیں مانے گی، مجھے الہ نہیں مانے گی، تجھے اس آگ میں ڈلوا دوں گا، آگ میں کودنا پڑے گا۔ وہ عورت تھر تھرا رہی ہے، کانپ رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ تو ظالم بادشاہ ہے، میں تیری وحدانیت کا اقرار نہیں کر رہی ہوں، تجھے ٹھکرا رہی ہوں، میرا معبود تو وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ آگ کے کنارے کھڑی ہوئی ہے اور آواز لگائی جا رہی ہے کہ اے خاتون، اے عورت، اس آگ میں کود جا، تو مجھے سے الہ کو، معبود کو ٹھکرا رہی ہے، تو رب العالمین پر یقین رکھتی ہے، میں دیکھوں گا وہ رب العالمین تجھے بچاتا ہے نہیں بچاتا۔ لیکن وہ عورت اس آگ میں اپنے آپ کو ڈالے جانے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچتی ہے کہ میری چھاتی سے ننھا منا معصوم بچہ لگا ہوا ہے۔ کبھی وہ آسمان کی طرف دیکھتی ہے اور کبھی وہ خاتون اپنے دودھ پیچھے ننھے منے بچے کی چہرے کی طرف دیکھتی ہے کہ اگر میں آگ میں کود گئی، میں نے چھلانگ لگا دی تو میرے اس معصوم بچے کا کیا بنے گا؟ آگ میں جو کود رہا ہے وہ جل کر کے خاک ہو رہا ہے، راکھ ہو رہا ہے بالکل۔ اللہ کے نبی، نبیوں کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ماں کی پستان سے لگا ہوا معصوم بچہ اللہ نے قوت گویائی دی اور اپنی ماں سے کہہ رہا ہے کہ اے میری ماں، میری پرواہ نہ کرو، تم حق پر ہو،
اے میری ماں میری پرواہ نہ کرو، تم نے رب العالمین کو جان لیا ہے، تم نے جنت دیکھ لی ہے، اپنے آپ کو جنت کے اس آگ کے اندر کود جاؤ، اللہ رب العالمین پر تم ایمان لا چکی ہو، اللہ رب العالمین کی ذات پر اس کی وحدانیت پر تم نے ایمان رکھ لیا ہے، اے میری ماں اس آگ کی پرواہ نہ کرو، نہ میری پرواہ کرو، اس آگ میں کود جاؤ۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ سے فرماتے ہیں اس عورت نے اپنے بچے کی پرواہ نہ کی اور آگ کے اندر چھلانگ لگا دی۔ تو اللہ جل شانہ کہتا ہے اعدت للمتقین، اے میرے نبی جنت میں نے بنائی ہے اپنے متقی بندوں کے لیے، پرہیزگار بندوں کے لیے۔ تو متقی کون ہے، پرہیزگار کون ہے؟ اللہ تعالیٰ آگے بیان کر رہا ہے ان کی وضاحت، صفت اللہ ان کی بیان کر رہا ہے۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ۔ اللہ جل شانہ کہتا ہے متقی وہ ہیں الذین ينفقون فی السراء، جو خوشحالی میں بھی اور تنگی میں بھی اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں۔ خوشحالی آئے تب بھی اور تنگی آئے، غربت اور مفلسی آئے جب بھی، اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ ہماری جماعت کے لوگوں نے اپنی جیب خاص سے تعاون کر کے الحمدللہ شمالی مسجد کو نئے از سرے نو جو ہے اس کو تعمیر کیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری ماؤں بہنوں نے، ہمارے نوجوانوں نے تیری رضا کی خاطر اللہ اس گھر کو تعمیر کیا ہے، رب العالمین ان کے صدقات کو، ان کے عطیات کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو آدمی دنیا میں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے گھر بناتا ہے، اللہ رب العالمین آخرت میں اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ مبارکباد کے قابل ہیں وہ لوگ، مبارکباد کے قابل ہیں ہماری وہ مائیں بہنیں، جب جب ان سے تعاون کی اپیل کی گئی انہوں نے اللہ کے اس گھر میں اپنا زیور بھی لگایا، اپنا مالی تعاون بھی پیش کیا، اور ہر طریقے سے جن جن لوگوں نے اس میں تعاون دیا ہے اللہ تعالیٰ سب کے تعاون کو قبول فرمائے۔ میرے بھائیوں یہ بہت بڑا یہ کام ہے اور یہ دینی بہت بڑا امر ہے، یہ مواقع اللہ رب العالمین زندگی میں بار بار نہیں دیتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ کہہ رہا ہے میرے متقی بندے وہ ہیں جو خوشحالی میں بھی اور تنگی میں بھی میری راہ میں خرچ کرتے ہیں، والکاظمین الغیظ، اور میرے متقی بندے وہ ہیں جن کے لیے میں نے جنت بنائی ہے۔ کون؟ فرمایا والکاظمین الغیظ، جو غصہ کو پینے والے، والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، اور جو لوگوں کو معاف کرنے والے، درگزر کرنے والے۔ خوشحالی ہو تب بھی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور واقعہ ہے، ایک موقع پر غزوہ تبوک کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا صحابہ میں کہ میرے صحابہ اسلام کو ضرورت ہے، اللہ اس کے رسول کو ضرورت ہے آپ تعاون کی، اپنے مالوں کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو، اللہ کی رضا کے لیے اپنے مالوں کو قربان کرو۔ صحابہ چلے گئے اپنے گھروں میں، جن کو اللہ نے وسعت دی تھی، مال دیا تھا، وہ مال کا ڈھیر جمع کر رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اپنی حیثیت کے مطابق زیادہ سے زیادہ لے کر آئے۔ سب سے پہلے جب حضرت عمر ابن خطاب آئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، اپنے گھر کا جتنا مال و اسباب تھا 2 حصوں میں تقسیم کیا، یہ میرے اہل و عیال کے لیے ہے آدھا، اور آدھا اللہ اس کے رسول کے لیے ہے، آدھا لے آئے، لا کر اللہ کے رسول کے قدموں میں ڈال دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سمجھ رہے تھے کہ آج سارے صحابہ پہ میں سبقت کر جاؤں گا، کیونکہ میں اپنے گھر کا آدھا ساسا لے کر آ گیا ہوں، آدھا گھر چھوڑ دیا ہے۔ بعد میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، سارا گھر کا اسباب لے آئے، حتیٰ کہ
حدیث میں مبارک میں ہے کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کٹورا تھا پانی پینے کا وہ بھی لے آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابوبکر گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے سارے حالات سے واقف تھے، کیونکہ آپ کے سسر تھے، آپ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیثیت معلوم تھی۔ آپ نے فرمایا ابوبکر گھر پہ کیا چھوڑا ہے؟ کہ اللہ اس کے رسول کا نام چھوڑ کر کے آ گیا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے وہ بندے متقی پرہیزگار ہیں، الذین ینفقون فی السراء والضراء، جو خوشحالی میں بھی تنگی میں بھی میری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا اسباب لے آئے، حضرت عمر اپنے گھر کا آدھا مال لے آئے، ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے، ہر کونے میں چکر لگا لیا، گھر کا سارا اسباب دیکھ لیا، ایک درہم دینار بھی دینے کے لیے نہیں ہے۔ انصاری صحابی بڑے پریشان ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے مال کو خرچ کرو، اللہ کی رضا کے لیے اپنے مال کو قربان کرو، میرے پاس کچھ ہے بھی نہیں۔ انصاری صحابی گئے، مزدوری کی، محنت کی، مشقت کی، ایک یہودی کے باغ میں گئے، کہا مجھے خدمت کے لیے اپنے باغ میں رکھنا چاہتے ہو؟ یہودی نے کہا ہاں میں رکھنا چاہتا ہوں۔ کہا آج پوری رات جو خدمت لینا ہو مجھ سے لے لو، اور اس کے بدلے میں کیا دو گے؟ کہا میں کھجوریں دوں گا۔ کہا میرے باغ کو سیراب کرنا ہے، پانی لگانا ہے، سینچائی کرنا ہے۔ انصاری صحابی پوری رات ہو گئی، باغ کو سینچائی کرتے رہے، پانی لگاتے رہے۔ صبح جب واپسی ہوئی تو اس یہودی نے کھجوریں دے دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ انصاری صحابی کھجوریں لے کر کے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کے پاس صبح کو آئے۔ ادھر جبرائیل علیہ السلام نے وحی نازل کر دی کہ میرے صحابہ، میرے نبی آپ کے صحابہ میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بڑی مشقت میں آ کر گر جاتے ہیں، جن کے پاس دینے کے لیے کوئی پیسہ نہیں ہے، مفلس ہیں، کنگال ہیں، تنگی اور مفلسی نے ان کو نڈھال کر رکھا ہے، گھر میں کوئی مالی حیثیت نہیں ہے دینے کی۔ لیکن نبی تیرے حکم کے مطابق تیری رضا کے لیے، اللہ کی خوش رضا کے لیے وہ ساری کی ساری رات ایک باغ میں سینچائی کرتے ہیں، اور تھوڑی کھجوریں لے کر کے جو معاوضے میں ملتی ہیں وہ ساری کھجوریں لے کر کے آپ کے قدموں میں ڈال دیتے ہیں۔ جب جبرائیل علیہ السلام نے رات میں وحی کے ذریعے آپ کو انصاری صحابی کا سارا واقعہ بتا دیا، اور جب وہ کھجوریں لے کر کے اللہ کے نبی کے پاس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کھجوروں کو اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں، کبھی دائیں رکھتے ہیں، کبھی بائیں رکھتے ہیں، اور اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اے رب العالمین تو جانتا ہے یہ تنگی میں، مفلسی میں تیری راہ میں خرچ کرنے والے تیرے بندے ہیں۔ اے رب العالمین جن جنتی بندوں کا تو نے قرآن میں ذکر کیا ہے، جن جنتی بندوں کی تو نے صفات قرآن میں بیان کی ہیں، رب العالمین تیرے یہ وہ بندے ہیں، تو ان بندوں کو انہی لوگوں میں شامل کر لے۔ قرآن بار بار اعلان کر رہا ہے الذین ینفقون فی السراء والضراء، وہ میرے بندے متقی پرہیزگار ہیں، میں نے جنت ان کے لیے تیار کر رکھی ہے جو خوشحالی میں تنگی میں میری راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ اللہ نے کہا اعدت للمتقین، جنت میں نے تیار کی ہے اپنے متقی بندوں کے لیے۔ متقی بندے جب جنت کے اندر داخل ہوں گے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ بعد خاتمے کے ہمیں بھی یہ داخلہ نصیب فرما دے، اور جو لوگ چلے گئے اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دے، جن کے والدین ماں باپ چلے گئے، عزیز و اقربا چلے گئے، رب العالمین ان کی بخشش فرما دے۔ آج ہم دعا کر رہے ہیں، شمالی مسجد کے افتتاح کے موقع پر ان کے لیے دعا کی جا رہی ہے۔ اے اللہ ہمارے قصبے کے جو موحد نیک نمازی لوگ چلے گئے سب کی بخشش فرما دے، جنہوں نے تعاون کیا ہے ان کو بھی اللہ تعالیٰ، جنہوں نے نہ کیا ہے ان کو بھی رب العالمین ہماری دعا کے وہ محتاج ہیں، ہم دعا ان کے لیے کر رہے ہیں۔ اے اللہ جنت کے دروازے ان تمام لوگوں کے لیے تو کھول دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا دخل اہل الجنہ،
جب جنتی بندے جنت میں داخل ہو جائیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا نظارہ کرا رہے ہیں کہ جب جنتی بندے جنت میں داخل ہو جائیں گے، اپنے اپنے مقام مرتبے کو، اپنی اپنی نعمتوں کو جب وہ پالیں گے، اپنی اپنی جگہ وہ حاصل کر لیں گے، اپنے اپنے پلنگوں پر، اپنے اپنے جائے مقام پہ جب وہ پہنچ جائیں گے، اللہ رب العالمین کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک فرشتہ جنت کے دروازے پر کھڑا ہو جائے گا، سارے جنتی بندے جنت میں آ گئے، متقی بندے جنت میں آ گئے، پرہیزگار بندے جنت میں آ گئے، نمازی بندے اللہ کی جنت میں آ گئے۔ اللہ تعالیٰ کی جنت جو بنائی ہے متقین کے لیے، وہ انہوں نے اپنے اپنے اعمال کے مطابق جگہ حاصل کر لی۔ اب وہ جنتی فرشتہ دیکھ رہا ہے سارے لوگ اپنی اپنی جگہ پہ قابض ہو گئے، اب وہ جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوگا، اور وہ جنتی فرشتہ جنت کے دروازے پہ کھڑا ہو کر اعلان کرے گا، یا اہل الجنہ، پہلی پکار اس کی ہوگی، یا اہل الجنہ، اے جنتیو۔ سارے جنتی اٹھ کر بیٹھ جائیں گے، جو لیٹے ہوں گے بیٹھ جائیں گے، اور جو کھڑے ہوں گے وہ بھی ادھر متوجہ ہو جائیں گے کہ بشارت کون سی ہے، خوشخبری کون سی ہے، جنتی فرشتہ کون سا ہمارے لیے اعلان کرنے جا رہا ہے۔ وہ فرشتہ کہے گا، یا اہل الجنہ، اے جنتی، اے جنتی لوگو۔ وہ فرشتہ 3 بار اعلان کرے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب وہ فرشتہ یہ دیکھ لے گا سارے لوگ میری طرف متوجہ ہو گئے، تو وہ فرشتہ کہے گا، یا اہل الجنہ، اے جنتیو، ان تحیوا فلا تموتوا ابدا، اے جنتیو، اب تم جنت میں ہمیشہ زندہ رہو گے، تمہیں یہاں کبھی موت نہیں آنے کی ہے۔ ہر انسان اپنی زندگی کو عزیز جانتا ہے، ہر انسان موت سے نفرت کرتا ہے، تو وہ فرشتہ پہلا اعلان کر رہا ہے کہ اے جنتیو، ان تحیوا فلا تموتوا ابدا، تم جنت میں آ گئے، اللہ رب العالمین کی طرف سے تمہیں یہ پیغام ہے، یہ بشارت ہے تمہارے لیے کہ تم جنت میں کبھی مرو گے نہیں، اب ہمیشہ زندہ رہو گے۔ پھر وہ دوسرا اعلان کرے گا، یا اہل الجنہ، اے جنتیو، اے جنتیو، ان تصحوا فلا تسقموا ابدا، اے جنتیو، تم جنت میں ہمیشہ ہمیشہ صحت مند رہو گے، یہاں تمہیں کبھی بیماری آنے والی نہیں ہے۔ آج ہر انسان پریشان ہے، کوئی ڈپریشن کا شکار ہے، کوئی شوگر کا شکار ہے، کوئی دل کی بیماری کا شکار ہے، کوئی درد کا شکار ہے، لیکن اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ فرماتے ہیں جب جنت میں جنتی بندے چلے جائیں گے کسی قسم کی کوئی بیماری جنت میں آنے والی نہیں ہے۔ وہ فرشتہ کہے گا، اے جنتیو، ان تصحوا فلا تسقموا ابدا، تم جنت میں ہمیشہ صحت مند رہو گے، یہاں تمہیں کبھی بیماری آنے والی نہیں ہے۔ سارے جنتی خوش ہو جائیں گے۔ وہ فرشتہ تیسرا اعلان کرے گا، یا اہل الجنہ، ان تشبوا فلا تحرموا ابدا، اے جنتیو، تم جنت میں آ گئے ہو، تمہارا جنت میں آنا مبارک ہو، بشارت سن لو اللہ رب العالمین کی طرف سے تمہارے لیے کیا ہے، یہ ہے ان تشبوا فلا تحرموا ابدا، تم جنت میں ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بڑھاپا آنے والا نہیں ہے، نہ تمہیں جنت میں کبھی موت آئے گی، نہ کبھی بیماری آئے گی، اور نہ کبھی تمہیں بڑھاپا آنے والا ہے۔ پھر وہ جنتی فرشتہ اعلان کرے گا، اے جنتیو سنو، یا اہل الجنہ، اے جنت والے، منادی سن لو، بشارت سن لو رب العالمین کی طرف سے، ان تنعموا فلا تبسوا ابدا، تمہیں جنت کی جو نعمتیں ملی ہیں یہ نعمتیں تم سے کبھی چھننے والی نہیں ہیں، کبھی ختم ہونے والی نہیں ہیں، یہ نعمتیں تمہیں ہمیشہ ہمیشہ تمہارے پاس رہیں گی۔ پھر آخر میں وہ فرشتہ کہے گا، اے اہل جنت سنو، اللہ نے جو تمہیں لباس دیا ہے جنتی،
جنتی لباس ہر انسان کو پہنایا جائے گا۔ اللہ رب العالمین کے فرشتے اپنے ہاتھ سے جنتی بندوں کو جنتی لباس پہنائیں گے، اور جس انسان کو لباس اللہ رب العالمین کی طرف سے جنتی عطا ہو جائے گا، اس کو دے دیا جائے گا، وہ لباس کبھی بوسیدہ ہونے والا نہیں ہے، اس کپڑے پہ کبھی سمٹ آنے والی نہیں ہے، وہ کپڑا کبھی گندا ہونے والا نہیں ہے۔ پھر وہ فرشتہ اعلان کرے گا، اے جنتیوں سنو، تم ہمیشہ جنت میں رہو گے، اب یہاں سے کبھی نکلنے والے نہیں ہو۔ پھر وہ فرشتہ اعلان کر کے کہے گا، یا اہل الجنہ، اے جنتیوں سنو، اللہ رب العالمین کی طرف سے اعلان ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تم سے راضی ہے اور تم بھی اللہ سے راضی ہو۔ پھر سارے کے سارے جنتی سجدے میں گر جائیں گے، اپنی پیشانی سجدے میں گرا دیں گے، سروں کو جھکا دیں گے، اور وہ کہیں گے، وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ، تمام تعریف رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہم سے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا۔ وہ کہیں گے، وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ وأورثنا الارض نتبوأ من الجنة حیث نشاء۔ تمام تعریفیں رب العالمین کے لیے ہیں جس نے ہمیں جنت کا وارث بنا دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اعزاز مرتبہ دیا ہے، ہم جنت میں جہاں چاہیں رہیں، جہاں چاہیں آئے جائیں، جنت کے جو میوے ضرورت محسوس کریں وہ کھائیں، جنت کے عالی شان جو ہم پھل محسوس کریں وہ کھائیں۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ فرماتے ہیں، وہ جنتی بندے کہیں گے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں جنت کا وارث بنا دیا۔ پھر آواز آئے گی، فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، تم اپنے اعمال کی وجہ سے، اپنی نماز کی وجہ سے، اپنے روزوں کی وجہ سے، اپنے مسجدوں کو آباد کرنے کی وجہ سے، خدا کے گھروں میں تعاون کرنے کی وجہ سے، اللہ کے گھروں میں اپنے حلال کمائی کو لگانے کی وجہ سے، اپنی پیشانی اللہ کی راہ میں جھکانے کی وجہ سے، اللہ کا ذکر رات میں کرنے کی وجہ سے، قرآن کی تلاوت کے ذریعے اپنے گھروں کو آباد کرنے کی وجہ سے، فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اپنے اعمال کی وجہ سے اللہ نے آج تمہیں جنت کا وارث بنا دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وہ جنت عین رأیت ولا اذن سمعت ولا خطر فی احد قلب، وہ جنت تو ایسی ہے کسی انسان کے نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہے، نہ کسی کان نے سنی ہے، اور نہ کسی دل کے اندر اس کا وہم و خیال گزرا ہے۔ تو جنت اور جنت کی نعمتیں دائمی ہیں، ہمیشہ والی ہیں۔ جنت کب ملے گی؟ جب ہم اللہ رب العالمین کے گھر کو آباد کریں گے۔ ہمیں جنت کب ملے گی؟ جب اللہ رب العالمین ہمارے اوپر رمضان کے مہینے کا سایہ، ہم رمضان المبارک کا مہینہ اللہ ہمیں عطا کرے گا، ہم دن میں روزہ رکھ کے، رات میں قیام اللیل کر کے اپنے رب کو راضی کریں گے، بعد خاتمے کے تب اللہ رب العالمین ہمیں جنت دے گا۔ جنت کب دے گا؟ جب ہم اللہ کے گھر میں اپنے حلال کمائی کو لگائیں گے۔ اللہ رب العالمین جنت کا وارث ہمیں کب بنائے گا؟ جب ہم اپنے ماں باپ کی فرما برداری کریں گے، اعزا اقارب کی فرما برداری کریں گے، پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کریں گے، 5 وقت کی نماز ادا کریں گے، رمضان کے روزے رکھیں گے، اپنے مال میں سے نصاب کے مطابق زکوٰۃ دیں گے۔ اللہ جب مال دے دے تو ہم حج بیت اللہ کی بھی زیارت کریں گے۔ جب ہم ارکان اسلام پہ چلیں گے تو اللہ رب العالمین کیا کرے گا؟ بعد خاتمے کے ہمیں جنت کا وارث بنا دے گا۔ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہر انسان کو اس کے اعمال کے مطابق جنت کا وارث بنایا جائے گا۔ آج یہ دنیا دار العمل ہے، آج ہمیں ضرورت ہے، آپ کو ضرورت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ جو بھی ہمیں موقع دے اس کو غنیمت جانتے ہوئے دنیا میں اچھے اعمال کر لیں، اعمال کا ذخیرہ اختیار کر لیں، اعمال کا توشہ اختیار کر لیں۔ یہی وہ توشہ ہے جو آخرت میں ہمارے کام آئے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، الدنیا دار لمن لا دار لہ، دنیا اس کا گھر ہے جس کا آخرت میں کوئی کسی کا گھر نہ ہو۔ الدنیا دار لمن لا دار لہ، دنیا اس کا گھر ہے جس کا آخرت میں کوئی گھر نہ ہو۔ وَلَهَا يَجْمَعُ مَن لَا عَقْلَ لَهُ، اور دنیا کو وہ جمع کرتا ہے، دنیا کے پیچھے وہ انسان بھاگتا ہے، اور آخرت کو وہ انسان چھوڑ دیتا ہے جس کے پاس عقل نام کی کوئی چیز نہ ہو۔
لہذا اللہ سے دعا کرو اللہ رب العالمین سے، اے پروردگار عالم ہمیں تیرے رب اے اللہ تیری مغفرت کی طرف ہمیں آنے کی، توبہ کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما دے، اے اللہ تیری طرف ہمیں رجوع ہونے کی اللہ توفیق عطا فرما دے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین جنت کا جو وعدہ تو نے متقی پرہیزگار لوگوں سے کیا ہے، اے اللہ وہ وعدہ ہم گنہگاروں کے حق میں بھی پورا فرما دے۔ اے بار الہ ہم تمام لوگوں کو مسجد کو آباد کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما دے، مسجد کا ادب و احترام اللہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور بھی زیادہ جیسے ہم نے اس کو زیبائش دی ہے، مسجد کو الحمدللہ اچھی شکل میں بنا کر کے تیار کیا ہے، اے اللہ اس سے اچھی شکل میں ہمیں مسجد کو نمازیوں کے ذریعے جماعت کے ذریعے آباد کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما دے۔ اے بار الہ ہمیں نماز کی شکل میں، جماعت کی شکل میں، تلاوت قرآن کی شکل میں اس کو آباد رکھنے کی اللہ توفیق عطا فرما دے، اس کی صفائی ستھرائی کا اللہ ہمیں خیال رکھنے کی اللہ توفیق عطا فرما دے۔ دنیا کی جہاں جہاں مساجد ہیں تمام مسجدوں کا اللہ ہم تمام مسلمانوں کو احترام کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما دے۔ اے بار الہ ہم تمام مسلمانوں میں جو بیمار ہیں شفا عاجلہ فرما دے۔ اے اللہ بیماروں کے لیے دعا کر دیجیے، انشاءاللہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، ہو سکتا ہے آپ کس غریب انسان کی وجہ سے، کس مظلوم انسان کی وجہ سے، کس معصوم انسان کی وجہ سے، کس گنہگار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کسی بیمار آدمی کو شفا دے دے، تو انشاءاللہ الرحمن اللہ رب العالمین اس انسان کے لیے جنت کے راستے، جنت کے دروازے اللہ تعالیٰ آسان فرما دے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے بستی کے اندر جو لوگ بیمار ہیں یا جہاں کہیں بھی جو لوگ بیمار ہیں، اے بار الہ تمام بیماروں کو شفا اللہ فرما دے۔ مسجد کے پڑوس میں شکیل ممبر صاحب ہیں، ان کی زوجہ محترمہ بیمار ہیں، اے اللہ ان کا بہت بڑا حق ہے مسجد کے اوپر، انہوں نے ہر موقع پر جب ضرورت پڑی ہے تعاون پیش کیا ہے۔ میں یہاں 18-19 سال رہ چکا ہوں الحمدللہ، ان کا ایک یہاں بہت بڑا کار خیر رہا ہے، اور ہماری پوری محلے کی، پوری بستی کی عورتوں کا الحمدللہ ہر طرح سے اس میں تعاون رہا ہے۔ اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو اے اللہ اپنی جیب خاص سے آج بھی تعاون کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ وہ بیمار ہیں ان کو شفا اللہ فرما دے۔ اے بار الہ جہاں جہاں لوگ بیمار ہیں شفا اللہ فرما دے۔ اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو سنت کی اتباع اللہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ جن نوجوانوں نے، جن بزرگوں نے یا جماعت کے لوگوں نے یہ پروگرام منعقد کیا ہے، اے اللہ ان کی اس دینی حمیت کی اے اللہ تو قدر فرما، ان کے اے اللہ اس دینی جذبے کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ اے بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو اے بار الہ نمازی بنا دے، ہمارے نوجوانوں کو نمازی بنا دے، ہمارے بزرگوں کو نمازی بنا دے، ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کو نمازی بنا دے۔ اے بار الہ جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھ، عزت کے ساتھ زندہ رکھ، اور خاتمے کا وقت ہمارا آئے تو دین پر، ایمان پر، اسلام پر ہمارا خاتمہ ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔